میں نے ضیاء کے متعلق اپنے نظم میں کہا تھا کہ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ بس خدا کی قسم وہ تیغ دعا چل چکی ہے، اب اسے کاٹ کر دکھاؤ، اسے رد کر کے دکھا دو، تب میں مانوں۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں اقتدار پر قبضہ کیا۔ بعد ازاں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مختلف اخلاق سوز حربے استعمال کرنا شروع کیے۔ انہی حربوں میں سے ایک حربہ ملاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ ملاؤں کی اس خوشنودی کے حصول کے لیے 1980 کی دہائی کے اوائل ہی سے ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر مختلف اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ ان اقدامات میں سے ایک قدم جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کرنا بھی تھا۔ لہٰذا 1984 میں ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت احمدی مسلمانوں کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کرنا اور اسلامی شعار استعمال کرنا ایک قابل سزا جرم ٹھہرا۔ اس آرڈیننس کے اجرا کے بعد لاتعداد احمدی مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے، نماز ادا کرنے، اذان کہنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ضیاء الحق نے اسی پر بس نہ کی بلکہ جماعت احمدیہ پر جھوٹی اور گندی بہتان تراشیوں کے میدان میں بھی ملاؤں کو پیچھے چھوڑ جانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 14 دسمبر 1984 میں ضیاء الحق کو اس کے ان جرائم اور مظالم پر بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے مذہب میں دخل اندازی اور مذہبی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مذہبی جماعت پر نہایت گندے بہتان تراشنا اور جھوٹے الزام لگانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو متنبع کروں۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ضیاء الحق کو یہ تنبیہ صرف ایک تنبیہ نہ تھی بلکہ ایک ایسے جلالی اور الہی انظار کا رنگ بھی رکھتی تھی جو اپنے وقت پر لفظاً پورا ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ مگر صد افسوس ضیاء الحق اس تنبیہ اور الہی قہر سے متعلق انظار کو خاطر میں نہ لایا بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس کے مجرمانہ مظالم میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیاوی اقتدار اور طاقت کے نشے میں ضیاء الحق جماعت احمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ نے نہ صرف اپنی جماعت کو تسلی دی بلکہ ایک بار پھر ضیاء الحق کے عبرتناک انجام کی خبر کچھ یوں دی:
بار بار کی اس تنبیہ اور الہی قہر سے ڈرانے کے باوجود ضیاء الحق جماعت احمدیہ کے خلاف اپنے مظالم میں بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے مورخہ 3 اور مورخہ 10 جون 1988 کے خطبات کے ذریعے مظالم میں حد سے بڑھے ہوئے مخالفین اور خصوصاً ضیاء الحق کو کھلا کھلا مباہلے کا چیلنج دے ڈالا۔ چنانچہ آپ مورخہ 3 جون 1988 کے خطبہ جمعہ میں مباہلے کی چیلنج کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور مختلف رنگ میں جس حد تک بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، گزشتہ چند سال مسلسل اس قوم کو اور تکذیب کے رہنماؤں اور ائمہ کو نیک نصیحت کے ذریعے قرآن کریم کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری آوازیں بہرے کانوں پر پڑتی رہی ہیں اور یہ لوگ کسی طرح بھی تکذیب سے باز نہیں آئے، بلکہ ان میں سے بعض تکذیب اور بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ اسی خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ آپ کے اس فیصلہ کن مباہلے کے چیلنج کا اولین مخاطب ضیاء الحق ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس لیے آج کل کے اس دور میں جبکہ بدقسمتی سے پاکستان نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کا اس دور میں جھنڈا اٹھا لیا ہے اور پاکستان کے بدنصیب سربراہ نے جو پہلے ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوئے، پھر اس کے بعد صدر کا چولہ پہنا، پھر واپس آمریت کی طرف رخ اختیار کیا، اور حال ہی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ آمریت کا لباس اگر کھلم کھلا نہیں پہنیں گے تو عملاً پہن کر اس حیثیت سے اپنے عرصہ حیات کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے سب سے بڑے لمبردار ہیں۔ کل چلی تھی جو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے نہ صرف یہ تصریح فرمائی کہ دراصل ضیاء الحق ان کے مباہلے کے چیلنج کا اولین مخاطب ہے، بلکہ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 1 جولائی 1988 کے ذریعے یہ بھی واضح کر دیا کہ ضیاء الحق چیلنج قبول کرے یا نہ کرے، چونکہ وہ مظالم اور تکذیب کرنے والوں کا سرغنہ ہے اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود مظالم سے باز نہیں آیا، اس لیے مظالم میں جاری رہنا ہی اس کا مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔